راحتي وكمالي وبكل أعمالي أسعى لما ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. تقاریر تو ہوتی رہتی ہیں. یہ جو ہمارے مہمان ہیں دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر، الحمدللہ یہ اس کی جامع مسجد میں ہر روز یہ تلاوت کرتے ہیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے قرآن مجید کی جو مختلف قراءات ہیں یہ جامعہ الازہر کی جامع مسجد میں یہ ان کے استاد ہیں. تو خوش قسمتی سے ماہ مبارک کی برکتوں میں سے اور اس کے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہم پر ہوا کہ اللہ نے یہ مہمان ہمیں دے دیا. تو میں نے سوچا کہ عید کا موقع ہو یا گزشتہ روز بھی انہوں نے تلاوت کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا. سادگی بھی اللہ نے دی ہے، عاجزی بھی اللہ نے دی ہے اور اپنے کلام کا حسن بھی عطا فرمایا ہے. ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو یہ معمولی انسان نہیں ہے. اللہ نے اسے تمام قراءات عشرہ جو ہیں ان پر اللہ نے انہیں سبع عشرہ بھی کہتے ہیں تو اللہ نے انہیں عبور عطا فرمایا ہے اور یہ قرآن تیار کرنے والے ہیں ان کے بے شمار شاگرد ہیں. تو یہاں پر یہ تشریف لائے تو آپ لوگوں نے ان کا کلام سنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں ان کے حسن صوت جو ہے جو خوبصورت آواز اللہ نے دی ہے اس میں اللہ انہیں اور اضافہ عطا فرمائے. تو عید کے مبارک موقع پر پورا ماہ مبارک آپ تقاریر سنتے ہی رہتے ہیں رات دن الحمدللہ مختلف علماء کی. تو اصل عید انسان کی جب ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی سنا دی جائے، یہ خوشخبری اسے دے دی جائے کہ اے بندے جو تو عبادات کرتا رہا ہے میں نے تیری عاجزیوں کو قبول فرما لیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں خوشی کا موقع ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کا اظہار. الحمدللہ الحمدللہ. غموں میں انسان گرا ہی رہتا ہے تو یہ ایک دن ہوتا ہے جس میں ہر انسان کے چہرے پر خوشی، مسکراہٹ اور اسے اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے. تو چونکہ ابھی 2-4 منٹ ہیں جماعت میں اس لیے میں اتنا عرض کروں کہ آج کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہا بکم الملائکہ کہ اللہ تم پر فخر فرماتا ہے. ایک استاد اپنے شاگرد پر فخر کرے تو کتنی بڑی اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے انسانوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے پورا مہینہ روزے رکھتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، قرآن مجید پڑھتے رہے، تسبیحات و تحلیلات میں مشغول رہے اور آج جو ہے تو وہ پھر میرے سامنے جھکنے کے لیے آئے. اور پھر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ ما جزاء اجیر وفا عملہ. اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے پھر اس کی جزا کیا ہوتی ہے. One person
completed his job, what is reward of him? And the angels reply, he will be given his wage. اللہ اگر ایک آدمی کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اسے اس کی پوری مزدوری ملنی چاہیے اور اسے اس کا سارے کا سارا جو حساب ہے چکا دینا چاہیے کہ وہ جو محنت کرتا رہا ہے اسے محنت کا پھل ملنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، انہیں جو میں نے فریضہ ان پر عائد کیا تھا، جو میں نے چیز ان پر فرض کی تھی روزے رکھنے، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے پورے کیے ہیں. اور آج پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے وہ میری بارگاہ میں آ رہے. یا ارجون، ہم تو راستے میں پڑھتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں رہتا، اللہ معاف کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بلند آواز سے، عجا یا جو عربی میں کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھنے، اونچی آواز میں وہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. یا ارجون، تو پڑھیے ذرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو فخر کر رہا ہوتا ہے. اے بندے، تجھے بھی اس پر ناز کرنا چاہیے کہ تیرا رب تجھ پر فخر فرما رہا ہوتا ہے. فرشتوں سے وہ فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو. اور پھر جب انسان یہ تکبیرات پڑھتا ہے، آتا ہے اور وہ یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ کتنے دیکھو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ تکبیر پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب انسان آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے آنے والوں، اب واپس جاؤ کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش ڈالا. مغفورا، بخشے بخشائے ہوئے واپس جاؤ. تو دل میں احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ لوگوں کو خوشی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ بھی ہے کہ فطرانہ ادا کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ روزوں کے اندر جو انسان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ اسے اس غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان غفلتوں کو فطرانہ جو ہے تو وہ ایک پورا کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا تومتن للمساکین، توہرتن یہ تمہارے روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے. You kept fast, you fasted, and the fitrana will shine them, polish them. یہ جو ابھی زکوٰۃ الفطر آپ دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ فطرانہ جو ہے وہ جو داغ لگ جاتے ہیں ہماری عبادت پر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، the stains they are in our fast, Allah subhanahu wa ta'ala cleans them with this fitrana. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے صدقے تمہارے روزے کو ایک کتنا وہ کریم ہے، کہاں کہاں اس کی رحمتوں پہ انسان یاد کرے کہ روزہ رکھا. اب ایک روزہ آپ نے خوشی سے رکھا ہے
اور ایک وہ شخص ہے جو مجبور ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کا اتنا خیال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین، کھانا اور روزہ رکھنا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن جب ایک بھوکا کھانا کھاتا ہے اللہ اس کے صدقے میں روزے کو مکمل فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے بیچارہ، اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے کچھ اس کی مدد کر دی، اسے کھانے کے لیے کچھ میسر آیا، تو اللہ کو یہ چیزیں اتنی پسند ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جہنم میں جانے والوں کی جو صفات اللہ بیان کرتا ہے، ان میں سے اللہ نے سورۃ المدثر میں یہ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون چیز جہنم میں لے آئی ہے، کون سا ایسا تمہارا عمل ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری چیز وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میں یہ توجہ دلا رہا ہوں آپ کی کہ یہ دو چیزیں ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، وہ نماز بھی ہو رہی ہے اور غریبوں کو کھانا بھی کھلانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ہم بحث کرتے رہتے تھے۔ We were arguing always, criticizing why this is. Other day someone asked why Allah is asking us from our money to give in His way. Why the zakat is compulsory? If I will pay. But why He made zakat compulsory, obligatory? تو یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم ہر وقت بحث میں لگے رہتے تھے۔ Why؟ کیوں یہ ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، میں نے پچھلے سال بھی نہیں دیا، نہ دے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا محتاج نہیں ہے بلکہ تو اس کا محتاج۔ اگر تو کچھ اس کے راستے میں دیتا ہے تو یہ نہیں کہ تو اسے کھلا رہا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، یہ نہیں کہ تو اس کی کوئی ضرورت پورا کر رہا ہے، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ ہاں، جب تو بندہ بن کر کچھ لے کر آتا ہے وہ اس کے بدلے تجھے 10 گنا عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تجھے عطا فرماتا ہے۔ اور جس وقت تیرا کوئی آسرا نہیں ہوگا اس وقت وہ تجھے یہی جو تیرا دیا ہوا ہے اس وقت تجھے واپس دے گا، جس وقت تو انتہائی ضرورت مند ہوگا اور اللہ تیری ضرورت پوری فرما دے گا۔ اللہ اس وقت تیری ضرورت پوری فرما دے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ یہ بات ہوتی رہتی ہے، ہر وقت ہمارے گھروں میں بھی چلتی رہتی ہے، اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں جی کہ یہ دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی غریب شخص کی مدد کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ اس غریب کی مدد کے صدقے ہمارے روزوں کو پاکیاں عطا فرما دیتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو وہ جو ہے اجابت عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ یہاں پر فریاد کرتا ہے، رب اسے اپنی بارگاہ میں اور اجابت اور اسے قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن انسان ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی
ہم کیوں دیتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے رکھا تھا، یہ اس لیے واجب فرمایا تھا کہ یہ ہمارے روزوں کو پاک کرنے کے لیے ہے اور مسکینوں کو یہ کھانا کھلانے کے لیے ہے۔ طعمۃ، لقمہ اردو میں کہتے ہیں لقمہ، یہ طعمۃ ہے۔ لقمہ جس طرح کہتے ہو لقمۃ، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور طعمۃ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں کہ تم کسی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتے ہو، اللہ اس کے صدقے میں تمہارے روزے کو بالکل پاک صاف کر کے اور اسے اتنا وہ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے کہ وہی روزہ جس پر داغ لگے ہوئے تھے، دبے لگے ہوئے تھے، کہیں جھوٹ کا دبا ہے، کہیں غیبت کا دبا ہے، کہیں کسی کے دل دکھانے کا دبا ہے، کہیں روزے کے آداب پورے نہ کرنے کا داغ ہے، اللہ ان سارے داغوں سے روزے کو پاک کر کے اپنی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو قبولیت عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہی روزہ آئے گا جسے ہم نے غیبت کے ساتھ خراب کیا تھا، جھوٹ کے ساتھ خراب کیا تھا، لوگوں کے دل دکھا کر خراب کیا تھا، اور ہمارے سامنے اس کی اگر دو تصویریں پیش کی جائیں کہ یہ تیرا ہے جو تو نے روزہ رکھا تھا، اور یہ وہ روزہ ہے جو تو نے فطرانہ دیا تھا اور میں نے اسے صاف کر کے یہاں تیرے لیے رکھا ہوا، تو پھر انسان کو فرق نظر آئے گا کہ اللہ اس فطرانے کے صدقے میں ہمیں کیا کیا عطا فرماتا ہے، کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کبھی کبھی جب کوئی کال آتی ہے تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا اس ملک میں کس کے پاس نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کا جاب نہیں ہے، he is jobless, why should he pay فدیہ، he is ill۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس ملک میں تو نہیں ہے ایسی کوئی صورتحال، لیکن ایسی ہو تو اللہ کسی پر جو ہے تو وہ زبردستی نہیں فرماتا۔ اگر کوئی ایسا غریب شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے تو اللہ بغیر فدیے کے بھی اسے جو ہے ثواب عطا فرما دو، کیونکہ بیمار بھی ہے، فدیے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ تو میرے ذہن میں آیا وہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ دے دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں خود بھوکوں مر رہا ہوں، کفارہ کیا دوں گا، کسی کو کیا دوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے آقا یہ نہیں فرماتے کہ میرا کام تو مسئلہ بتانا تھا، میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں ہی ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہدیہ لے کر آیا، کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ جا لے جا، یہ ہمارے آقا ہیں۔ کہ مسئلہ پوچھنے والا آیا ہے، اسے حل بتایا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے انتظام بھی فرما رہے ہیں، اب اس کے مسئلے کا انتظام بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ ٹوکرا لے جا اور جا کر اسے تقسیم کر دے، غریبوں پر تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ وہ لے کر گئے اور پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، اب کیا ہو؟ میں ہوتا تو یہی کہتا کہ حجتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، پہلے تجھے ایک چیز بتائی، پھر دوسری بتائی، پھر تیرے لیے انتظام کیا، اب تو پھر آ گیا ہے کہ مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ کسی کا دل دکھاتے نہیں، بلکہ وہ دکھوں کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ کسی کا دل دکھاتے نہیں۔ آپ نے فرمایا جا
جا کر اپنے ہی بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرا کفارہ قبول فرما لے۔ لے جا اور جا کر اپنے بچوں کو ہی دے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر اس کے راستے میں دینے سے انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اسی کی کرم نوازی تھی، اسی کا یہ فضل تھا کہ اس نے ہمیں روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائی، ورنہ رمضان سے پہلے کتنا شور تھا کہ کون رکھے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ کرم کرتا ہے تو آخری دن تک انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس نے ہمیں طاقت دے دی، ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، تراویح ادا کر لی ہیں۔ آج کا دن یہ شکر کا دن ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ ہے کہ تم نے گنتی پوری کر لی، جو تم پر فرض تھے 30 روزے تم نے پورے کر لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تھی، اس نے تمہیں نوازا تھا اور اس نے تمہیں یہ چیز عطا فرمائی تھی، اپنی محبت سے تمہارے دلوں کو بھرا تھا، اس لیے تم روزہ رکھنے کے قابل ہوئے۔ اگر تمہارے سینوں میں اس کی محبت نہ ہوتی تو نیکسٹ پرسن جو کولیگ he will say I can't fast because I am smoking۔ اسے اللہ نے وہ چیز نہیں دی۔ روزے کا فلسفہ جب اللہ فرماتا ہے یہ اس دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ انہوں نے گنتی پوری کر لی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ پھر آگے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ تو بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن آپ یہاں پر ہیں تو دیکھیں، پریکٹیکلی اسے دیکھیں کہ عید کا کیا کہ پہلی رکعت میں جو ہے امام جب ثنا پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ لے کر جائے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر لے کر جائے گا، پھر چھوڑ دے گا، تیسری دفعہ جب وہ کہے گا تو پھر باندھ دے گا۔ یہ عید کی نماز میں اضافہ ہے عام نماز۔ دوسری رکعت میں یہی چیز رکوع سے پہلے ہو، 3 دفعہ رکوع سے پہلے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ چوتھی دفعہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہم سارے رکوع میں چلے جائیں گے۔ Did you get idea of the Eid prayer? The difference between Eid prayer and the normal prayer is the 6 takbirat. The 3 are in the first rak'ah. After Salah, the Imam will say 3 times Allahu Akbar and he will raise his hands and he will leave in 2 takbir and in third he will tie like a normal namaz and you do the same. وہ مولانا اشتیاق کہہ رہے تھے کہ جنازے میں ہم جو ہیں تو عید پڑھتے ہیں اور عید کے دن ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ خیال نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں 2 دفعہ پہلی رکعت میں اور تیسری دفعہ چھوڑ دینا ہے۔ ہاں تکبیر تسلیمہ پہ بھی اٹھانے ہیں، یہ نہ ہو کہ آج اس میں اٹھائی نہ، مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اگلی 2 تکبیروں میں First we have to raise our hands، پھر اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی کے بعد ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے تو پھر نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، تو پھر دعا کریں گے اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شرم آتی ہے، آپ ریاض سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رشید سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مہربانیاں آ جاتی ہیں، اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے۔ تو آج عید کی نماز شروع کرتے ہیں۔
يا رب أبقى بحسن رجاء، زدني بحبك حب يا رب، وبصحتي وبمالي يا حبيب الله يا من نوره يملى الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. يا رسول الله يا من نوره يملى الوجود، والذي من كفه قد فاض فينا بحر جود. أنت سر الله حقا، جئت من خير الجدود، لنجاة الخلق مما ضرهم تهدي الأنام. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، كل من يتبع محمد ينبغي ألا يضام. صلى